الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے، تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ اب جو یہ رکوع ہے 25واں، اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت، اس کی اصل روح کا بیان۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطعاً نظر نہیں آتا۔ یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا۔ نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے، تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں، خام خواہ وہ ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھ ہی سے ڈرو اے ہوش مندو۔